ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے خطیب آل عمران جناب علامہ ظہیر ذیشان جان وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جسے درود آتا ہے وہ سارے زحمت فرمائیں. انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و شوق بران اسیران کربلا، اس خمسہ مجالس کے لیے میں روزانہ یہی آیت کو عنوان سخن کر کے موضوع آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ عبادت اور معرفت کے عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں. اور آیت اسی سورہ جن کی میں نے روزانہ تلاوت کر رہا ہوں اور اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں. بڑے واضح لفظوں میں ذات احدیت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں میرے لیے باعث عزت ہے. الحمدللہ تمہیدی مراحل میں بھی یہ آپ مومنین کی محبت کا تقاضا ہے کہ میرے تمہید میں ہی الحمدللہ آپ تشریف لے آتے ہیں. مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. قبلہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. جو آج آئے ہو انہیں بھی ساتھ ملا لوں تاکہ انہیں بھی علیحدگی نظر نہ آئے. قبلہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. عبادت اگر معرفت سے کی جائے تو وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے. اللہ اکبر. یا اگر عبادت معرفت سے ادا کی جائے تو وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے. بغیر معرفت چودھری صاحب کی بلا وہ عادت ہے عبادت نہیں ہے. مالک عزتوں میں اضافہ کرے یا وہ عادت ہے عبادت نہیں. عادت اور ہے. کل میں نے پوری تقریر اس موضوع پہ کی ہے کہ ابلیس اللہ کی عبادت کرتا تھا معرفت کر کے نہیں. اگر آپ کو یاد ہے ابلیس کیا لعنتی ہوا کافر ہوا عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. بات ذہن میں ہے نا سرکار. عبادت یہ جو ابلیس ہے نا سرکار پہلا کافر ہے جس کے کفر کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے. آج کی تقریر کا پہلا جملہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے دیواروں پہ لکھا گیا، سوشل میڈیا پہ بیان کیا گیا، ہر جگہ پہ بندے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. لیکن میں بڑے کھلے ذہن سے کہہ رہا ہوں کافر اسے نہیں کہتے جسے مولوی سپیکر سے کہے. کافر اسے نہیں کہتے جسے کوئی دیوار پہ لکھے، بلکہ کافر اسے کہتے ہیں جس کو اللہ قرآن میں لکھے. ذہن تیار ہے سرکار؟ جو اللہ نے قرآن میں کافر کہا وہ پہلا کافر ابلیس تھا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تھا ہی کافروں میں سے. فقیر منیش بندے میرے سامنے ہو، صرف انصاف سے بتائیے گا یہ جو ابلیس کافر ہوا عبادت نہ ہونے کی وجہ سے؟ میرا سوال ہے جی عبادت تو اتنی تھی کہ عبادت کی سیڑھی لگا کے 2 نمبر 1 نمبروں میں جا کے بیٹھ گیا. جڑے باریک جملے دی داد دیں دے انہوں نے میں سلام کرنا یا جن ہو کے فرشتوں میں بیٹھ گیا. عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. یہاں تک تو بات میں کرتا چلا آیا ہوں. یاد رکھو عبادت کرنے والے کو عابدین کہا جاتا ہے، معرفت رکھنے والے کو عارفین کہا جاتا ہے. میں مولویاں تو بالکل ہٹ کے تقریریں شروع کی تھی. قبلہ اللہ کے نزدیک
आबिदीन से आरिफीन का मकाम बुलंद है। अल्लाह के नजदीक, बात मेरी आज की तकरीर यहां से शुरू है। ओना को मैनू टाइम पढ़ाओ, मतवजे है, मेरा दिल है थोड़े टाइम में मैं ज्यादा गुफ्तगू करा। किबला अल्लाह के नजदीक आबिदीन से आरिफीन का मकाम ज्यादा है। आप मुझे दलील पूछो तो मैं दलील फिर कुरान की तरफ चलता हूं। किबला फरिश्ते आबिदीन थे, नहीं वो बंदे बोले जिनका कुरान पे नजर है। फरिश्तों ने खुद ऐलान नहीं किया कि उसे बना रहे, तेरी तस्बीह और तकदीस के लिए तो हम ही काफी है, तेरी तस्बीह और तकदीस के लिए हम काफी है। किबला अब फरिश्ते इबादत गुजार थे। जहमत करना यार। तो एक मौका आया, अल्लाह ने कहा ये बताओ ये अस्मा कौन है? मैं कुरान पे हूं यार। ये अस्मा अगर हवाले देने लगूं, कुरान की इज्जत की कसम है, यहां से लेके सुबह हो जाए हवाले खत्म ना हो। शिया सुन्नी उलमा कहते हैं वो उन अस्मा में अल्लाह ने बताया था कि इनमें देख के बता मोहम्मद कौन है, इनमें अली कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने जानबूझ के हवाला नहीं दिया, बड़ा बड़ा मशहूर जुमला हो गया कि जिसे हुक्म करे तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा, किताब नहीं देनी, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा। मुझे हुक्म करे शिया किताब से कहे हवाला दूंगा, अहले सुन्नत किताब से कहे हवाला दूंगा। अब फरिश्तों में और आदम में आसफ जी फर्क क्या था? फरिश्तों में और आदम में फर्क ये था, फरिश्ते आबिदीन थे, आदम 5 दिन का आरिफ था। इन्ना हथानों मेरा सलाम है यार। यानी आदम अलैहिस्सलाम जो है वो 5 तन पाक के आरिफ थे। अब समझ आया आबिद में और आरिफ में फर्क कितना है। आबिदों को आरिफ के सामने झुकाया गया है। अल्लाहु अकबर। यानी अब मैंने फर्क बताया है ना आबिदीन में और आरिफीन में। आदिम आरिफ थे, फरिश्ते आबिद थे। क्या फर्क है? कहा वो सजदा न करे तो वो काफिर है, अली सजदा न करे तो खुदा लगता है। हैं सरकार। अब वाज़े हुआ ना आबिदीन कौन है, आरिफीन कौन है। अगर आपका प्रोग्राम है तो मैं आरिफीन की सिफ्त आज कुरान से ना पढ़ूं। मैं इंशाअल्लाह 5 दिन इसी मौजू इबादत और मारिफत पे रहूंगा। इर्द गिर्द तो जाना मेरा मकसद ही नहीं। मैंने तो नमाज में कभी दाएं बाएं नहीं देखा। मतवजे हैं सरकार। मैं तो सीधा सीधा अपनी लाइन पे चला करता हूं। जेड़े समझे उन्होंने मैं सलाम कर रहे। तो मैं आरिफीन की आज सिफ्त कुरान से ना पढ़ूं। आरिफीन की सिफ्त, क्योंकि इस कुरान में
اللہ نے مومنین کی صفتیں رکھی، اس قرآن میں اللہ نے مجاہدین کی صفتیں رکھی، اللہ نے اس قرآن میں صحابہ کی صفتیں رکھی۔ تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن سے عارفین کی صفت نہ پڑھوں کہ عارفین کسے کہتے ہیں۔ یہ قبلہ پارہ نمبر 7 کی ابتدا ہے، سورہ مائدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ لوگ سنتے ہیں جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے۔ انہوں میں آرتے آؤ نا یاد، وہ سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ سنتے وہ ہیں جو میرے نبی پہ نازل ہوا۔ ترا اعینہم، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اوپر سے آنسو نکل پڑتے ہیں، یعنی وہ جو سنتے ہیں جو نبی پہ نازل ہوا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، ان کے آنسو نکلتے ہی اس لیے ہے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ نہیں، اگر میری تقریریں دو یاد ہیں تو آج میں نتیجے پہ ہوں۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ اب ہم نے عارف کی صفت یہ پڑھی کہ عارف وہ ہے کہ جو کچھ رسول پہ نازل ہوا۔ میرے ساتھ رہیے گا یار۔ چلو ایک باریک جملہ تاکہ پورا پنڈال انشاءاللہ داد دعا دینے پہ تل ہے۔ یاد رکھ، اللہ نے ایک آیت میں 2 نشانیاں واضح کی۔ وہ صرف روتے نہیں، وہ سن کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صرف جو سب روتے نہیں، وہ سن کے روتے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا کہ ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا اور ہے۔ نہیں، تساں اوڈے دھیان نال جملہ نہیں لیا۔ ڈر کے رونا اور ہے، کچھ بندیاں دی مجبوری ہے۔ ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا اور ہے۔ اور سنتے کیا ہیں؟ جو رسول پر نازل ہوا، جو رسول پر نازل ہوا۔ رسول پر کیا کیا نازل ہوا؟ میرے رسول پہ ظاہراً پورا قرآن نازل ہوا۔ نماز کا حکم میرے رسول پہ نازل ہوا، روزے کا حکم میرے رسول پہ نازل ہوا۔ ایک منزل تک آصف جی لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے، اللہ کرے جس معرفت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ بھی اسی معرفت کے قریب آ جائیں تو لطف آ جائے۔ یاد رکھے گا، اللہ کہتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا اسے وہ سنتے ہیں، جو رسول پر نازل ہوا اسے وہ سنتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں، کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں، کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ نماز کا حکم رسول پہ نازل، روزے کا حکم رسول پہ نازل، قبلہ حج کا حکم میرے نبی پہ نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم میرے نبی پہ نازل ہوا۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو کھڑا ہو جائے۔ قبلہ نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم ہے، آت الزکاۃ، حج کا حکم ہے کہ اگر تجھ پہ استطاعت ہے، قبلہ جتنے بھی احکامات ہیں ان میں نہ رسول کا ذکر ہے۔ نہیں، میرے قریب رہنا ہے تو جملے کا لطف آئے گا۔ قبلہ شاہ جی، ان میں نہ رسول کا ذکر نہ نزول کا ذکر۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا، جو میرے رسول پر نازل ہوا اسے وہ زحمت کرو یار، زحمت کرو۔ میں تو سنی نہیں تے بعد مینوں پتا لگا قبلہ علی ناصر صاحب بھی تانوں آکھیا کہ یہ گل تے مینوں یاد ہو گئی ہے۔ متوجہ ہیں سرکار؟ آدھا تسی بھی تو یاد کرو نا۔ قبلہ جو رسول پر نازل ہوا اسے وہ سنتے ہیں، اور ان کی ویر جی آنکھوں سے، چٹا صاحب قبلہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے جو رسول پر نازل ہوا۔ نماز کا حکم ہے، نہ رسول کا ذکر ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ اٹھ کے میری بات غلط ہو روک لے، ٹوک لے، بعد میں بیان کرنا وہ غیبت کہلاتا ہے۔ جو رسول پر نازل ہوا اس پر روتے ہیں۔ اگر تجھے کوئی آیت نہ ملے
مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے ایک ہی آیت ہے جس میں رسول کا بھی ذکر ہے، جس میں نزول کا بھی ذکر ہے۔ اگر یاد شیعہ قوم کو ہے تو ایک موقع ہے کہ اللہ نے میرے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن فہمی۔ اے میرا رسول پہنچا وہ بات جو تیری طرف نازل کی گئی، اگر تو نے نہ پہنچایا، نہیں آپ نے لطف ہی نہیں لیا، اگر تو نے نہ پہنچایا گویا میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جو عارفین کی صفت ہے اس میں بھی رسول کا ذکر، جو قرآن سنتے ہیں یار جن میں عارفین کا ذکر ہے ان میں بھی رسول کا ذکر، جو غدیر کا ذکر ہے اس میں بھی رسول کا ذکر۔ اب سمجھ آئی، عارف صرف روتے نہیں، پہلے وہ غدیر سنتے ہیں۔ نہیں یار میرے قریب رہو، پہلے وہ غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پہ روتے ہیں، پہلے وہ غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پہ روتے ہیں۔ اور یاد رکھ ہم مصیبتوں پہ روتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے۔ تسی جویں مرضی سنو، بات میں کلیجہ رکھ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور نئی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، دکھائے مجھے وہ دنیا جہاں عارفین نظر آئیں۔ قرآن کہتے ہیں عارفین پہلے سنتے ہیں اور حق کو پہچان کے روتے ہیں، حق کو پہچان کے روتے ہیں۔ قبلہ اگر جملے کی قدر کرو، قرآن نے ہمیں صفت بتائی، مجلس نے ہمیں عارفوں کا پتہ بتایا ہے۔ نہیں یہ جو ہاتھ بلند ہوئے، اور یاد رکھو، پھر یاد رکھنا قرآن کی روح سے یہ جو مجلس میں لوگ ہیں یہ عاشقوں کا مجمع نہیں، یہ عارفوں کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر جی، یہ عاشقوں کا مجمع نہیں، بسم اللہ جی، یہ عاشقوں کا مجمع نہیں، یہ عارفوں کا مجمع ہے۔ اب غدیر بھی سن، یہ رونا بعض بندے سمجھتے ہیں بے صبری ہے، نہ رویا کرو جی، بندے کہتے ہیں یہ بے صبری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نہ ہو قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ شاہ جی قبلہ اس زندگی پہ لعنت ہے جو مذہب کی وکالت ہی نہ کر سکے۔ یہ سانسیں مانگی ہیں مذہب اہل بیت کی وکالت کے لیے۔ بخاری میں میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے اٹھے، نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بخاری جیسی کتاب میں روایت نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں یار۔ اب جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں، تاکہ میں نے بار بار منتیں کر رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے کیونکہ ٹائم کی مجبوری ہوتی ہے، میرا بھی کلیجہ لگا ہے۔ یاد رکھ، اب بخاری میں روایت ہے کہ میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے اٹھے۔ اب جو ابراہیم دنیا سے اٹھے نا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ نبی فرماتے یہ آنسو نہیں، یہ رحمت ہے۔ نہیں بے قدری نہ کرنا، اب ہاتھ نیچے رہا تکلیف لے کے جاؤں گا۔ شاہ جی قبلہ عجیب معاملہ نہیں، رحمت للعالمین آنسوؤں کو رحمت کہہ رہے ہیں۔ رحمت للعالمین آنسوؤں کو رحمت کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم روتے ہیں یہ فطری عمل ہے، لیکن ہم خوشی اور غمی میں بھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے جو نافرمانی خدا کا سبب بن جائے، جو نافرمانی خدا کا سبب بن جائے۔ یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی مصیبت پہ رونا فطرت ہے، اور اللہ کا شکوہ کرنا نہیں، میرے قریب رہے یار، مصیبت پہ رونا فطرت ہے اور اللہ کا شکوہ کرنا بے صبری ہے۔ اب بندے ہم 1400 سال پہ کربلا پہ رو رہے ہیں لیکن اللہ سے شکوہ نہیں۔ پڑھے لکھے حضرات سے میں خاص توجہ چاہوں گا، اگر میرا جملہ اس قابل ہو تو پھر دعا میرا حق بنتا ہے۔
رائے 3 نمبروں سے پاس ہونے والا میں خطیب ہی نہیں. ہم 1400 سال سے کربلا پہ رو رہے ہیں لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتے. جسے یقین نہیں آتا میری مسجد میں جا کے دیکھ لے, جسی کربلا پہ روتے ہیں اسی کی مٹی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار, ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے. رونا بھی, نعرے دا بھی ٹائم نہیں جی, رونا بھی علامت ہے. اللہ نے 1.25 لاکھ نبی پیدا کیے بلا تفریق مذہب و ملت. کتنے نبی ہیں جی؟ پچھلے آدھے کنے نے؟ تسی بھی زحمت کرو نا یار. آپ کے نبی کتنے ہیں بابا؟ آج ہی نظر آئے ہو, چند پیر آج نظر آئے ہو, متوجہ ہیں سرکار؟ نبی کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ. اللہ نے نبی 1.25 لاکھ بنائے ہیں, رسول 313 ہیں. 1.25 لاکھ نبی ہیں نا, تو رسول کتنے ہیں؟ 313. ان میں صاحب شریعت کتنے ہیں؟ 5. آگا جی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جتنے نبی ہیں نا, اللہ نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ صفت عطا کی ہے. آدم کی صفت ہے علم, نوح کی صفت ہے ہیبت, موسیٰ کی صفت ہے ہیبت, یوسف کی صفت ہے جمال, لقمان علیہ السلام کی صفت ہے حکمت, جناب عیسیٰ کی صفت ہے قبلہ زہد. میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے, مجھے انصاف سے بتاؤ جناب یعقوب کی صفت کیا ہے؟ نہیں جڑے اے ہاتھ اٹھے نے نا میں سلام کرا گا یار. جناب یعقوب کی صفت کیا ہے؟ قبلہ اگر کوئی نہ بتائے تو آنسو صفت ہے, آنسو صفت ہے. اب میرا جملہ دل پہ لکھنا, یاد رکھ, اور گریہ عزاداری کی صفت نہیں, صاحب نبوت کی علامت ہے. اللہ اکبر. ان ہاتھوں کو سلام ہے جی. یہ عزاداری کی صفت نہیں. جناب یعقوب روتے تھے, جملے پہ قریب آ گیا مجھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا روتے تھے. میرا اس خوبصورت اجتماع میں داد نہیں انصاف چاہتا ہوں. یوسف قتل ہو گیا تھا, جنہوں نے اللہ زبان دیتی ہے اگر نہ بولے میں اتھے آ جاؤں گا. یوسف علیہ السلام قتل ہوئے نہیں, تلوار چلی نہیں, خیمے لٹے نہیں. میں مصاحب نہیں پڑھ رہا, ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے. اگر چاچو جی علیحدہ میری محنت ہو پھر داد دعا میرا شاہ جی حق بنتا ہے, لیکن لفظ لے, یعقوب علیہ السلام روئے نہ, جناب یوسف پہ روئے. یوسف نہ قتل ہوئے, یوسف علیہ السلام قتل ہوئے تھے نہیں, صرف بچھڑے. اور میرا دل کرتا ہے میرے پاروں تے پرواز کر کے جملہ پڑھا. یاد رکھ, جو بندے رونے کو گناہ سمجھتے ہیں, بدعت سمجھتے ہیں, ان میں جرت ہے تو عالم حجر میں یعقوب کا دامن ہلا کے کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار, مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. وہ جرت کرے یعقوب سے کہے, اب حق ہے نا تو کہہ جرت کر کے یعقوب سے کہہ کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. قبلہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یوسف زندہ بھی تھا. اگر میرے پاس وقت ہو میں دلائل کے انبار لگا دوں. یوسف زندہ بھی تھے, یعقوب جانتے بھی تھے. ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے یار. یوسف زندہ بھی تھے, یعقوب جانتے بھی تھے. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, بینائی گئی معصوم پہ رونے سے. عجیب موڑ پہ میری تقریر ہے جی. شاہ بینائی گئی معصوم کے رونے پہ. مجھے انصاف سے بتا, جس قرآن میں بینائی کے جانے کا ذکر ہے اسی قرآن میں بینائی کے آنے کا ذکر ہے. اللہ اکبر.
शाह जी मकाया जे नारा तकबीर, मिलके सारे मिलके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मतवज्जे हैं सरकार, मुझे इंसाफ से बताओ कि जिस कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई के जाने का जिक्र है, नतीजा नया देना चाह रहा हूं, उसी कुरान में शाह जी किबला याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई के आने का जिक्र है। अब रख कुरान सर पे और मुझे इंसाफ से बता, ये जो याकूब की बिनाई वापस आई नमाजें पढ़ के, नहीं मुझे इंसाफ से बताना किबला कैसे वापस आई। कुरान में है कि जिसके फिराक में रो रो के बिनाई गई थी उसी के कमीज से वापस आई थी, उसी का कमीज। नहीं मुझे नतीजे तक पहुंचने देना किबला, उसी का कमीज आंखों से लगाया। अब बंदे पूछते हैं ये अलम का फरेरा आंखों से क्यों लगा रहे हो? मेरे करोड़ सलाम ने यार। अब बंदे पूछते हैं ये आलम का फरेरा आंखों से क्यों लगा रहे हो? ये नबियों के घर की तहजीब है, वहीं से सीखा है। किबला कमीज जल्दी जल्दी नतीजा लो यार, कमीज आंखों पे लगाई, बिनाई वापस आ गई। हुण जेड़े जुमले वास्ते मैं गल कीती है, इसका मतलब है मासूम के रोने से नुकसान नहीं होता। नहीं आपने लुत्फ ही नहीं लिया और इतना रोए। जब आंखों की बिनाई वापस आई, याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की तरफ पलटे। नतीजे पे आ गया हूं मैं किबला, आपको याद है ना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सगा भाई था जिनका नाम बिनियामीन था, जिनका नाम बिनियामीन था। एक बहाने से, एक तदबीर से, मैं दोवें तर्जमे कीते ने कुरान दी कसम, मैं बड़ी ईमानदारी नाल दोवें तर्जमे कीते ने। शियों ने लिखा तदबीर से ते होरे किन्ना लिखे बहाने नाल, इन्ना ही मैं आख सकना। फिका जाफरिया में लिखा तदबीर से, किसी ने लिखा बहाने से बिनियामीन को यूसुफ ने रोक लिया। जेड़े बंदे बोले ना, तो इसका मतलब है वाकया याद है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिनियामीन को रोक लिया, रोक के पूछा तू तो उसका सगा भाई नहीं? कुरान ना हो मैं जिम्मेदार हूं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बस एक ही नतीजा लो और इसी पे मेरा सलाम है। जितना आप सुन रहे हैं ना, तो मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ के जाना चाह रहा। किबला बिनियामीन को रोक के कहा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि तू तो सगा भाई था, तुझे यूसुफ का दुख नहीं हुआ? तुझे यूसुफ का दुख नहीं हुआ? बिनियामीन यूसुफ से बात कर रहे हैं। नहीं होना ओन जी, जरा ज़हमत करो ना। बिनियामीन अलैहिस्सलाम जनाब यूसुफ से बात कर रहे हैं और ये भी एक गैबत का तरीका है। बस आखिरी लफ्ज है, जब कहा ना कि आपको तकलीफ नहीं हुई, कहा बड़ी तकलीफ हुई। कहा आपने यूसुफ के लिए कोई इजहार नहीं किया? जिम्मेदार हूं मैं इन लफ्जों का, आपने कोई इजहार नहीं किया। बिनियामीन फरमाते हैं कि मैंने 10, मेरी शादी हुई, अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता किए,
ہر بیٹے کا نام ہی یوسف رکھا ہے، ہر بیٹے کا نام ہی یوسف رکھا، تاکہ اگر مجھے یوسف نظر نہ آئے میرے گھر میں یوسف یوسف کی صدا بلند ہو، میرے گھر میں یوسف یوسف کی صدا بلند ہو۔ آپ سمجھیو یہ ہر طرف سے یا حسین کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ یہ عزاداری کا طریقہ ہے، یہ آنسو معرفت کی علامت ہے۔ بس قبلہ کا احترام واجب ہے، مالک ان کی زندگی دراز کرے۔ ایک جملہ پڑھ کے میں چھوڑ رہا ہوں، میرے دادا استاد حافظ سبتین نقوی اللہ مقامہ، مالک کروڑ درجے بلند کرے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے دعا کیا کرو قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے جائے۔ ایک آدھ منٹ مجھے پڑھنا ہے، لمبا نہیں، دعا کیا کرو قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے جائے۔ بیچنے والا ہوتا یعقوب، خریدنے والی ہوتی زلیخا، بندوں کو یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا۔ یہی مصائب ہے نا، بیچنے والا ہوتا یعقوب، خریدنے والی ہوتی زلیخا، بندوں کو یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے جس طرح دربار آئی تھی بطول، یہ حق ہے، یہ حق ہے، لمبا مصائب تو میں نے کرنا ہی نہیں، جس طرح دربار آئی تھی بطول سامنے بھی ہوتے رسول۔ اللہ آپ کی نسلوں پہ رحم کرے یار، جس طرح دربار آئی تھی بطول سامنے بھی ہوتے رسول، کائنات کو پتہ چلتا بطول خالی پلٹتی ہے۔ سگے بھائی یوسف بیچ کے چلے، لفظ ایک ہی میں نے کہا، آدھا منٹ مجھے اور پڑھنے۔ سگے بھائی یوسف بیچ کے چلے اور جاتے ہوئے کہہ گئے ہمارا غلام ہے، بھاگ جانے کا عادی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے ایک حبشی غلام کی ڈیوٹی لگائی ہے یوسف نبی پہ، اولاد والے بیٹھے ہو۔ قبلہ سریرا قبر تھی یوسف کی پاک اماں جناب رحیلہ کی۔ میں نے تفاسیر میں پڑھے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو نا اونٹ سے گرایا، جس طرح بچے ماں کے ساتھ لیٹتے ہیں نا، یوسف ماں کی قبر پہ لیٹتے ہیں، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں مسافر بیٹے کا سلام، اماں مسافر بیٹے کا سلام، جنہوں نے جی بھر کے پرسہ دینا ہے۔ جب کہا نا اماں مسافر بیٹے کا سلام، تفاسیر لکھتی ہے اس حبشی غلام نے ڈھونڈنا شروع کیا، اس کی نظر سید و غیر سید ہو ایک قبر پہ پڑی ہے، اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالے۔ تفسیر کہتی ہے زلفوں میں ہاتھ ڈالنا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جڑ گئے یوسف نبی کے، رو کے کہتے ہیں تو نے مارنا ہے میں نے تماچا کر ہے، تھوڑا دور کر کے مارو یہ قبر ہے میری اماں کی، تھوڑا دور کر کے مار، مجھ پہ سوال کر۔ یوسف نے منت کی باز آ گیا، قرآن کہتے ہیں اس نے اس جگہ پہ تماچا مارا جہاں یعقوب بوسے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔